एल डोराडो एक पूरा का पूरा सोने से बना हुआ शहर, जिसके घर, रोजमर्रा के अशिया, खाने पीने के बर्तन सब सोने के बने हुए हो, जहाँ लोग सर से पांव तक सोने में लदे हुए हो। जिस शहर में इतना सोना हो जितना इंसान ने कभी देखा ना हो। क्या एल डोराडो बस सिर्फ एक मिथिकल किस्से कहानियां है, या वाकई में ऐसा कोई शहर था? अगर था तो किसने इस शहर को ढूंढा और उसके साथ क्या हुआ, जानते हैं इस वीडियो में। इस कहानी की शुरुआत तब होती है जब 1541 को क्विटो, मॉडर्न डे इक्वाडोर के एक शहर, जिसके वाइस गवर्नर और स्पेनिश कॉन्क्विस्टाडोर गोंजालेस पिज़ारो अपने कजन फ्रांसिस्को दी ओरेलाना के साथ एंडिस माउंटेन के करीब मुख्तलिफ ट्राइबल लोगों से एल डोराडो दी गोल्ड सिटी के बारे में सुनते हैं। इन इंडिजियस लोगों ने बताया कि जिस सोने को वो ढूंढ रहे हैं वो फर्दर साउथ में 600 माइल दूर जंगल की गहराइयों में एक दरिया के करीब मिल सकता है। फरवरी 1541 को ये दोनों कजन्स 340 स्पेनिश कॉन्क्विस्टाडोर्स और तकरीबन 4000 ट्राइबल लोगों के साथ इस सफर पर निकले, जो हिस्ट्री के पहले यूरोपियंस थे जो अमेज़न के इन घने जंगलात में दाखिल हो गए। मगर ये इतना भी आसान नहीं था। 11 मंथ्स कोका रिवर के साहिल पर सफर करने के बाद इन्हें कुछ नहीं मिला। इनके ज्यादातर लोग या तो मर गए और या शदीद बीमार पड़ गए। तकरीबन 3000 नेटिव्स और 140 कॉन्क्विस्टाडोर्स इस सफर में इन्होंने खो दिए, और बाकी जो बचे उनके पास खाने पीने के अशिया खत्म हो गए थे। इन्होंने अपने जिंदा रहने के लिए अपने घोड़ों को खाना शुरू कर लिया। अब ये सफर सोने की तलाश कम और सर्वाइवल की जंग ज्यादा लग रही थी। इनका ये मिशन अब खत्म होने की कगार पर था। तब इन्होंने एक प्लेन बनाया और एक बोट बना ली। 26 दिसंबर 1541 को पिज़ारो ने अपने पार्टनर ओरेलाना से कहा कि वो इस बोट और अपने साथ 50 आदमी लेकर आगे इस रिवर के डाउन स्ट्रीम ट्रेवल करे और कुछ खाने पीने के लिए ढूंढे और उसे यहाँ हमारे पास वापस लेकर आए। रिवर का करंट जबकि अच्छा था तो ओरेलाना ने इंतहाई कम टाइम में डाउन स्ट्रीम ट्रेवल किया। 14 दिन मेहनत के बाद इन्होंने बहुत सा राशन जमा कर लिया, पर करंट की वजह से ओरेलाना ने फैसला किया कि वापस अपने टीम के पास जाना मुमकिन नहीं, तो बेहतरी इसी में है कि वो गोल्ड सिटी की तलाश में अपना सफर कंटिन्यू करे। एक महीना इंतजार करने के बाद पिज़ारो को पता चल चुका था कि अब उसका पुराना दोस्त वापस नहीं आने वाला। पिज़ारो को लगा कि शायद किसी जंगली ट्राइब ने इसके दोस्त ओरेलाना को मार दिया, और साथ साथ में वो ये अंदाजा भी लगाने लगा कि इसके दोस्त ओरेलाना ने इसको धोखा दे दिया और एल डोराडो शायद इसे मिल गया होगा। इसलिए गोंजालेस पिज़ारो ने अपना सफर खत्म करके अपने आदमियों के साथ वापस क्विटो चला गया और ये फैसला कर लिया कि अगर इसे कभी भी अपना दोस्त ओरेलाना मिला तो वो इसे उसी वक्त मार देगा। दूसरी तरफ ओरेलाना अपने सफर में आगे बढ़ रहा था। अब तक इन्हें गोल्ड सिटी के बारे में कुछ नहीं पता चला, पर ये इस रिवर के डाउन स्ट्रीम जाकर अमेज़न रिवर में दाखिल हो गए। इन्हें ये यकीन था कि जिन इंडिजियस लोगों ने एल डोराडो की लोकेशन में एक दरिया का जिक्र किया था वो यही दरिया है। जैसे ही वो अमेज़न रिवर में आगे बढ़ते रहे, इन्हें दरिया के किनारे मुख्तलिफ सेटलमेंट्स दिखाई देना शुरू हो गए। इन ट्राइब्स ने स्पेनिश को खाने के लिए अशिया दिए, कुछ ने इन्हें अपनी थोड़ी बहुत जुबान भी सिखा ली। जैसे जैसे ये आगे बढ़ते रहे वो ट्राइबल लोगों से एक बड़ी सिटी के बारे में कहानियां सुनते रहे, जो कहीं अमेज़न की जंगलों के गहराइयों में बसे हुए थे। आखिरकार अपने इस सफर के दौरान एक दिन ओरेलाना को गोल्ड सिटी के एक निशानी मिली। इन्होंने देखा कि एक छोटी सी किश्ती में ट्राइबल लोग सोना ले जा रहे हैं, जो इन लोगों को जंगल में कहीं से मिला था। ओरेलाना ने ये सोना जब्त कर लिया और इसकी सोर्स को ढूंढना शुरू कर दिया। मगर जैसे जैसे वो जंगल की इन गहराइयों में जाता रहा, वैसे जंगल और भी खतरनाक होने लगा और ट्राइब खूंखार होने लगे, और इन पर ट्राइबल लोगों ने कई अटैक्स भी किए। इन्हीं में ओरेलाना
اوریلانا پر ایک اٹیک میں اس جنگل کو اپنا نام ایمیزون بھی ملا۔ 24 جون 1542 کو جب اوریلانا پر ایک لوکل ٹرائب نے اٹیک کیا، جہاں انہوں نے دیکھا کہ عورتیں بھی اپنے مردوں کے ساتھ کندھے سے کندھا ملا کر جنگ لڑ رہی ہے، اس لیے اوریلانا نے انہیں ایمیزوناس کہنا شروع کر لیا، جو ایک گریک وومن واریر کے نام پر تھا۔ فرانسسکو دی اوریلانا نے اس جگہ کو دی ریورز آف ایمیزونز نام دیا۔ لمیٹڈ سپلائیز اور زیادہ لوگ نہ ہونے کی وجہ سے اوریلانا ان سے مقابلہ نہ کر پائے اور آخر کار 8 مہینے اور 3000 مائل سفر کے بعد اوریلانا اور اس کا کریو اٹلانٹک اوشن پہنچ گیا۔ اسے تب یہ اندازہ نہیں تھا کہ وہ ورلڈ لانگیسٹ ریور ایمیزون کی لینتھ کو پار کر گیا ہے، جو اس ریور کو پار کرنے والا دنیا کا پہلا شخص بن گیا تھا، پر بدقسمتی سے ایل ڈوراڈو انہیں نہیں ملا۔ اٹلانٹک اوشن میں داخل ہوتے ہی اوریلانا نے اسپین جانے کا فیصلہ کر لیا اور جو سونا انہیں جنگل سے کلیکٹ کیا تھا اسے بھی اپنے ساتھ اسپین لے گیا۔ جب اوریلانا اسپین آئے تب اس کی زندگی کا بس ایک ہی مقصد تھا کہ وہ کسی طرح ساؤتھ امریکہ واپس جائے اور ایمیزون کی ان جنگلات میں گولڈ سٹی ایل ڈوراڈو کی تلاش کرے، کیونکہ اسے لگا کہ وہ اس سٹی کے بہت ہی قریب پہنچ گیا تھا۔ اس نے اسپین کے لوگوں سے کہا کہ اگر اسے زیادہ سپلائیز اور زیادہ تعداد میں کریو ملے تو وہ ایل ڈوراڈو کو تلاش کر سکتا ہے، اور آخر کار اسپین کی گورنمنٹ نے اوریلانا کی اس ایکسپیڈیشن کے لیے فنڈ کیا۔ 11 مئی 1545 کو اوریلانا ایک بار پھر اسپین سے روانہ ہوئے، مگر اس بار ایک بڑی تعداد میں 4 شپس، 300 لڑاکو کانکسٹاڈورز اور 2 شپ بلڈ کرنے کے سپلائیز بھی ساتھ لے کر۔ ان کا پلان یہ تھا کہ یہ 2 شپس تب یہ لوگ بنائیں گے جب یہ ایمیزون ریور کی ماؤ تک پہنچ جائے، جو انہیں ریور نیویگیٹ کرنے میں ہیلپ کرے گی۔ اب اوریلانا کے پاس اس ایکسپیڈیشن کے لیے وہ سب کچھ تھا جو اسے چاہیے تھا۔ پہلے اوریلانا اور اس کا کریو اسپینش کنٹرول کینیری آئس لینڈ پہنچے، جہاں انہوں نے 1 مہینہ سپلائیز لوڈ کرنے کا انتظار کیا، اور جب ان کے شپس اٹلانٹک اوشن کو پار کرنے کے لیے تیار ہوئے تب یہ لوگ ایک اور اسپینش کنٹرول ایریا کیپ وردے آئس لینڈ پہنچے، جو افریقہ کے کوسٹ پر واقع ہے۔ کیپ وردے آئس لینڈ پر ایک بیماری کے چلتے اوریلانا کے 98 آدمی مر گئے اور 60 آدمی شدید بیمار پڑ گئے۔ اب جب اوریلانا کے بہت سے سیلرز نہ رہے تو اس لیے وہ 3 شپ لے کر اٹلانٹک اوشن میں داخل ہو گئے، مگر بدقسمتی سے ان کا ایک شپ سمندر میں ہی تباہ ہو گیا، جس میں اوریلانا کے 77 آدمی مارے گئے، اور جو سپلائیز انہوں نے 2 شپ بلڈ کرنے کے لیے اپنے ساتھ لیے تھے وہ بھی سمندر میں ڈوب گئے۔ 20 دسمبر کو اوریلانا 2 شپ اور 100 سے بھی کم آدمیوں کے ساتھ برازیل کے ایسٹ کوسٹ پہنچ۔ اب اوریلانا کو یہ ایکسپیڈیشن آسان نہیں لگ رہا تھا۔ اوریلانا اس سے پہلے بھی یہاں آیا تھا، مگر اب وہ ایمیزون ریور کی ماؤتھ میں ان ٹریبیوٹریز میں ہی گم ہو گیا۔ کچھ مہینے کوشش کرنے کے بعد اوریلانا نے آخر کار یہ ایکسپیڈیشن پوری طرح ختم کر لیا، جو 300 میں سے 40 بندے ہی اسپینش کنٹرول آئس لینڈ آف مارگریٹا پہنچے، جو ٹرینیڈاڈ کے ویسٹ میں واقع ہے۔ ایکسپیڈیشن کے ختم ہونے سے لوگوں نے اوریلانا کو ایک جھوٹا کہنا شروع کر لیا۔ ایمیزون کے اس گولڈ سٹی ایل ڈوراڈو کے قصے کہانیاں مشہور ہوئی اور بہت سی ایکسپیڈیشن اس سٹی کی تلاش میں نکلے، مگر ان میں سے کوئی بھی ایل ڈوراڈو کو ڈھونڈ نہیں پایا۔ آخر 500 سال بعد ایسٹروناٹس کو اس گولڈ سٹی ایل ڈوراڈو کی ایک نشانی ملی۔ دسمبر 2020 کو انٹرنیشنل اسپیس اسٹیشن پر ایسٹروناٹس زمین پر بولیویا کے قریب کچھ عجیب دیکھتے ہیں۔ اسپیس سے لی گئی پکچر میں دیکھا جا سکتا ہے کہ بہت سارا گولڈ ریور میں فلو کر رہا ہے، جس سے یہ اندازہ لگایا گیا کہ شاید ان جنگلات میں انلیگل گولڈ مائننگ ہو رہی ہے۔ ایئر 2022 میں جب جرمن آرکیولوجیکل انسٹیٹیوٹ سے ایک ریسرچرز کی ٹیم جو ہائیکو پرومرز لیڈ
کر رہے تھے۔ بولیوین رین فارسٹ آئی، جس ٹیم کو یہ ٹاسک دیا گیا کہ وہ 3D سکیننگ کی مدد سے ان لینڈسکیپ کی سکیننگ اوپر جہاز سے کرے، جس سے ریسرچرز کو پتا چلا کہ یہاں کبھی ایک اینشنٹ سیولائزیشن رہتی تھی جو سینچریز سے ان جنگلات میں کہیں گم سی رہ گئی۔ سکیننگ میں پیرامڈ 60 فیٹ اونچے ریکٹینگولر اسٹرکچرز اور روڈز بھی ملے، جیسا ایک پوری کی پوری اینشنٹ سٹی ان جنگلات میں کہیں چھپی ہوئی ہو۔ اسٹیمیٹس کے مطابق یہ سٹیز تقریباً 500 سال پہلے ہی خالی کیے گئے۔ اسپینش کانکوسٹڈورز کے دور میں شاید ان سٹیز کو ڈھونڈنے میں ریسرچرز کو سینچریز لگ جاتے، مگر لیڈار ٹیکنالوجی سے یہ کام کچھ دنوں میں ہو گیا۔ ایریل انویسٹیگیشن گرافس کے مطابق ان جنگلات میں جو سٹرکچرز ملے انہوں نے آج کی ریسرچرز کو اوریلانا پر یقین کرنے پر مجبور کر لیا، مگر آج بھی ان جدید ٹیکنالوجی کے دور میں ایمیزون جنگل کی پوری ایکسپیڈیشن ایک حد تک ناممکن ہے۔ ایمیزون فارسٹ تقریباً 2.7 ملین اسکوائر مائل سے زیادہ ہے، جس میں 2 ملین اسکوائر مائلز ابھی تک ایکسپلور یا اس پر اسٹڈی ہی نہیں ہوئی، جو ایک پوری انڈیا کے سائز کے گنا ہے۔ ڈیفیکلٹ ایکسیس، ڈیفیکلٹ ٹیرن اور ایکسٹریم ویدر کنڈیشن کی وجہ سے ہمارے پاس بیسٹ آپشن ایریل اسٹڈیز کا ہی بچ جاتا ہے، جس سے کچھ حد تک ہمیں اپنے سوالات کے جوابات مل سکتے ہیں، جس سے یہ اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ اوریلانا اس سٹی کے بارے میں سچ بول رہا تھا۔ امید ہے ٹیلز آف یور کی یہ ویڈیو آپ سب کو بھرپور پسند آئی ہوگی۔ اس چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ اجازت چاہتا ہوں آپ سے، ملتے ہیں اگلی ایک خوبصورت ویڈیو میں۔ خدا حافظ۔